نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. میرے عزیز طلبہ اور اہل مجلس دوستو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت یہ بہت نازک دور ہے اور دن بدن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والوں کے لیے، اللہ عز و جل کی ذات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچا سمجھنے والوں کے لیے ہر آنے والا دن پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑی آزمائش اور امتحان کا دن ہے. اس ہفتے میں جو گزرا ہے بہت سارے لوگوں نے، کچھ علماء ہیں، قراء ہیں، احباب ہیں، متعلقین ہیں، سب نے تقریباً یہ بات احقر کو میسیج میں پوچھی اور کسی نے فون کیا. سب ایک ہی بات پوچھ رہے ہیں کہ حضرت جو حالات ہیں ہم کیا کریں کہ مسلمانوں پہ اس طرح کے مظالم اور ایسے وہ چکی میں پس رہے ہیں، اور یعنی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کہ انسان کسی انسان کے ساتھ ایسی حرکت کرے جو آج مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والوں کے ساتھ کی جا رہی ہے. ساری دنیا تماشا بن کے دیکھ رہی ہے، ساری دنیا تماشا بن کے دیکھ رہی ہے. اگر یہی اس قسم کی چیزیں کسی غیر کے ساتھ، کافر کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ روئے زمین کے کسی کونے پہ کی جائے تو ہر طرف شور مچ جاتا ہے، مگر اس کا کہیں کوئی شور نہیں، کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوتا، اور اگر پاس ہوتا ہے تو کہیں کوئی عمل نہیں ہوتا. غرض یہ کہ مطلب مسلمان چاروں طرف اس امید میں بیٹھا ہے کہ شاید کہیں سے آسمان سے کوئی اچانک مدد آئے اور بس وہ ایک ایسی کافروں پر جھاڑو لگائے کہ ان کا صفایا ہو، کوئی ایسا عذاب آئے کہ ان کو اچھی طرح سے وہ جو ہے ذائقہ چکھا دے کہ پھر وہ مسلمانوں کو ستانا بند کر دیں. تو میرے عزیزو، جی چاہتا ہے کہ اس موضوع پر ذرا دل کھول کر کے کچھ باتیں کر لی جائیں، تاکہ یہ جتنے احباب انتظار میں ہیں ان سب کو بھی میں نے سب سے وعدہ کیا کہ بھئی آج اور کل میں کچھ ضروری ہدایات اور باتیں عرض کروں گا. اللہ عز و جل کی توفیق سے، اس کے فضل سے، کرم سے، جی اور اسی کی مشیت سے اور اسی کی عطا سے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور جو میرے احباب ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ سننے والے اور تعلق رکھنے والے اور جو چاہتے ہیں کہ میں ان کو کچھ ہدایات کروں، تو جی چاہتا ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ باتیں سامنے آ جائے. لہذا سب سے پہلے تو دیکھو، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مذہب برحق ہے، سچا مذہب ہے. اللہ عز و جل کی ذات سچی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بالکل سچی ہے. جو باتیں فرمائی گئی، قرآن میں جو کچھ آیا، حدیثوں میں جو کچھ آیا، دراصل ہمارے اندر کمی کہاں آئی؟ کمی یہاں آئی کہ وہ جو ایمان اور اعتقاد کی پختگی، یقین کی پختگی، اللہ رسول کی باتوں کو ماننے کا جس نوعیت کا، جس درجے کا مطالبہ ہم سے کیا گیا، وہ ہمارے اندر ختم ہو گئی وہ بات. اگر نماز چھوڑنے پہ کہا جا رہا ہے کہ سمجھ لو کہ کفر و اسلام کے درمیان بس نماز ہے، نماز چھوڑے تو سمجھ لو گویا کہ تم کفر کے قریب بس پہنچ گئے. اور نمازی آدمی کو کسی بھی مسلک میں، چاروں مسلکوں میں سے کسی مسلک میں زندہ رہنے کا گویا حق نہیں ہے. اگر غور سے دیکھو، بعدوں میں یہ ہے کہ حدن اس کو مار ڈالو، اور بعدوں میں یہ ہے کہ ارتدادن مار ڈالو، اور مسلک حنفی میں بھی یہ ہے کہ زمین پہ عام اسے زندہ نہ رہنے تو جیلوں میں اسے ڈالو اور مقید کر دو اور قید کرو اسے. زنا کا معاملہ ہے وہ اسی طرح ہے کہ جو زانی ہے تو اس کے اوپر اگر اسلامی حکومت ہے تو شادی شدہ ہے تو پتھر برساؤ، مطلب یہ کہ اس کو ختم کر دو. سود کا معاملہ دیکھو تو وہ اس طرح ہے کہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اور میرے پیغمبر سے گویا جنگ کا اعلان کر لیا، بے حیائی پھیلے گی تو یہ عذاب ہے. مطلب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے پر جو کچھ جس
طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ تو فائدے ہوں گے اور اگر گناہ کرو گے نقصان ہوں گے، وہ ہو کر کے رہیں گے، ان کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اسی لیے حالات تمام اللہ عز و جل کے فیصلے سے زمین پہ آتے ہیں، اور جو کچھ اچھا یا برا جو بھی پیش آئے سب اللہ کی مشیت اور اجازت اور فیصلے سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم اور اتنی یعنی مسلمانوں کی مظلومیت اور بے کسی اور بے بسی، تو ہم کیا کریں اس میں؟ ہمارا کیا فریضہ ہے؟ بنیادی بات اصل میں سب کی یہ ہے پوچھنے کی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب اللہ کرے کہ مختصر وقت میں وہ باتیں جو ذہن میں ہیں سب سامنے آ جائیں، تو بس وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلا نمبر تو یہ ہے، دیکھو، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے امور سے، امت مسلمہ کے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے، اس کا کیا دکھ درد ہے، اس کا کیا رنج و غم ہے، جس کو اس کی کوئی فکر نہ پڑی ہو، برما میں یا عراق میں یا شام میں یا افغانستان میں، جہاں جو کچھ ہو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں نادان اور جاہل جو ایک جملہ بول کر اپنا ساری ذمہ داریاں اپنی نبھا ڈالتے ہیں کہ جی ان کے گناہوں کی سزا ہے، ان کے گناہوں کی سزا ان کو مل رہی ہے، گویا کہ اس کی ذمہ داری سے بری ہو گیا، بس اسے کچھ نہیں کرنا، وہ جانے ان کے گناہوں کی سزا۔ حالانکہ اس جملے میں اگر غور کرو گے تو وہ اپنا مقدس اور پاکیزہ ہونا چھپا ہوا ہے، کہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میرا معاشرہ بھی بڑا اچھا ہے، میرے یہاں رہنے والے لوگ بھی بڑے اچھے، اس آداب ان پر آ رہا ہے چونکہ بڑے گنہگار ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، سب سے پہلی بات تو عرض کروں گا کہ ہمیں اس طرح سے ایک مسلمان کو دکھ درد پہنچنے کے بعد اس طرح سے تکلیف محسوس کرنی چاہیے اور غم زدہ ہونا چاہیے اور رنج و فکر میں مبتلا ہونا چاہیے اور اس تکلیف کے ازالے کی تدبیر کرنی چاہیے، جس طرح کے ایک جسم کے بعض اعضاء کو تکلیف پہنچے تو دوسرے اعضاء سکون سے نہیں رہتے، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، انسان بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور اس کے ازالے کی کوشش کرتا ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، آپس میں محبت میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، سلوک کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کراچی میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو حضرت کا نیا مدرسہ ہے گلستان جوہر میں، وہاں پر عید کے دن ہم تھے، تو وہاں عید کی نماز سے پہلے کچھ بیان کا نمبر آیا، تو میں نے یہی بات کہی تھی۔ اس وقت وہاں حالات آئے ہوئے تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی دو باتیں ہیں، یا تو ہمیں دکھ درد ہے، رنج ہے، غم ہے، احساس ہے، تکلیف ہے، اور یا تو ہم جیسے پہلے مگن تھے ان سب حالات کے باوجود ویسے کہ ویسے اپنی زندگی میں مگن و مست ہیں۔ اگر ویسے مگن و مست ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کا ایک خاصہ ہے کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو حضور کا فرمان تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، اور ہمیں تکلیف ہے نہیں، ہم تو جو کہ تو مگن ہے، اس کا مطلب ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ جی ہاں، مثل المؤمنین، اس حدیث شریف سے بظاہر یہ سمجھ میں آیا اور صاف سمجھ میں آیا کہ ایک ایمان والے کو اگر دل میں ایمان ہے تو دکھ درد ضرور ہوگا، دوسرا اس کے مسلمان بھائی کو جب تکلیف ہوتی ہے اس وقت میں ضرور دکھ درد ہوگا، اور آج ہے، بہت ہے، دنیا میں مسلمانوں کو بہت احساس ہے، بہت تکلیف ہے، بہت درد ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے کاموں میں زندگی میں مست ہے، مگن ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی کرکٹ کا دیوانہ ہے، کوئی فٹ بال کا دیوانہ ہے، کوئی فلاں کا دیوانہ ہے، مگر لگے ہیں اپنے اپنے، کوئی کاروباری اس میں لگا ہے، اسے کچھ پڑی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، یاد رکھنا کہ یہ اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے، اہل ایمان کے ایمان کی یہ شان ہے، فکر مند ہونا چاہیے۔ لیکن یہ فکر کس حد تک، یہ اگلی بات ذہن میں رکھیے، بہت زیادہ اہم ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ جب پاکستان کے پڑوس میں حالات آئے تو میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں یہی بات پوچھی کہ حضرت اس قدر احساس ہے، اتنا رنج ہے، اتنی تکلیف ہے کہ سمجھ لو کہ نیند آنی بھی مشکل ہو رہی ہے، ہر وقت اسی کا احساس رہتا ہے، اور بس زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا رہتا ہوں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ۔ جب یہ لکھا تو صاحب نسبت اللہ والے، اللہ کے محبوبین مقبولین بندے اولیاء اللہ، ان کی شان عجیب ہوتی ہے، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا، بڑا قیمتی جواب ہے، اور جو سوال جس
کو میں جس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور جو لوگوں نے پوچھا ہے اس میں بڑی مدد ملے گی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ تمہارا رنج و غم اور یہ احساس اور یہ کڑھن اور یہ دعائیں، یہ تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے اور تم کو مبارک ہو، بہت اچھا ہے، تو ہونا چاہیے، لیکن لمٹ سے نہ بڑھ جانا کہ نیند آنی بند ہو گئی، نیند نہیں آ رہی ہے اور ہر وقت رات دن اسی میں لگے ہو۔ اور پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح تقدیر پر ایمان، اللہ کے ہر فیصلے پر رضا بالقضاء، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا بھی فرض ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ کیا اس کے پیچھے حکمتیں ہیں؟ نئے حالات کیا آنے والے ہیں؟ اللہ کی طرف سے کیا انقلاب منظور ہے؟ کس کو شہادت دے کے جنتوں کی خوشیوں میں پہنچانا، کیونکہ وہ 10-20 سال سے تکلیفیں سہ رہا ہے، اب اس کا وقت آ چکا کہ اسے شہادت کی موت دے کے جنت میں پہنچایا جائے۔ اور کون وہ ہے جن کے ایمان کو آزما کے بھٹی میں دیکھنا ہے کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں، اور دیکھنے کا مطلب اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن دنیا میں ظاہر کرنا ہے کہ یہ ہو گیا مخلصین مومنین کا طبقہ، گروہ اور جماعت، اور یہ چھٹ گئے اس سے منافقین، یہ بالکل الگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور بندوں کی مصلحتیں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کس فیصلے کے پیچھے کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ کوئی امت مسلمہ پہ اس وقت ہی تھوڑا ہی ایسا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ ماضی میں تاریخ میں کیا سے کیا حالات آئے، کیسے سے کیسے نقشے الٹ پلٹ ہوئے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، مگر چونکہ اسلام ہائے یہ تو اللہ کا دین ہے اور زندہ جاوید مذہب ہے، اس کو تو قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی کافروں کی پوری طاقت کا نقشہ کھینچا ہے تو اس کو صرف مکر کہا ہے، وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، بڑے بڑی تدبیریں سازشیں کریں گے کہ پہاڑ بھی ہٹ جائیں، لیکن انجام سب ان کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی تدبیر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور یہی ہوگا انشاءاللہ، ہماری آنکھیں دیکھیں گی اور اہل ایمان کے دل ٹھنڈے ہوں گے کہ یہی ہوگا ان حالات میں۔ تو اس لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس میں فرمایا تھا کہ دیکھو، ایک لمٹ کے اندر درد ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے، لیکن رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے سارا اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ اب کیوں ہو رہا ہے، اس کے کیا تقاضے، وہ تقاضے ہم پورے کریں گے، لیکن دین کے ٹھیکیدار نہ بنو۔ حضرت مفتی سید صاحب پالنپوری دامت برکاتہم میرے استاد ہیں، ان کے پاس ساؤتھ افریقہ کے ایک عالم گئے اور انہوں نے جب حالات کا ذکر کیا اور بہت اپنے درد و دکھ کا اظہار کیا، تو سارا سننے کے بعد حضرت مفتی سید صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، کیا تم نے دین کی ٹھیکیداری لے لی ہے؟ کیا تم دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ چاہتے ہو کہ سارے عالم میں اس طرح سے جو تمہاری چاہت اور تمنا ہے اس کے مطابق دین غالب ہو، اور کیوں نہیں غالب ہو رہا ہے؟ کوششیں کرو، دھیان ہو، لگن ہو، کڑھن ہو، دعائیں ہو، اسباب کا اپنانا ہو، کوششیں ہو، لیکن یہ سارا کر لینے کے بعد پھر اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، سوال کے جواب میں سے سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے کہ ہمارا قلب متاثر ہونا چاہیے۔ ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے نمبر 1 پہ تو یہ کریں، اپنے دل کو ٹٹولیں کہ امت مسلمہ پہ جو حالات ہیں میرا قلب متاثر ہے، میرا رجوع اللہ بڑھا ہے، میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، متاثر ہوں، یا اپنی خوشیوں میں ویسا ہی مگن ہوں جیسا کہ پہلے تھا۔ اگر دل ٹوٹا ہے اور تاثر ہے طبیعت پر، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جی ہاں، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ دیکھیے کہ آپ اللہ عز و جل کے فیصلے پہ جو بھی کچھ کائنات میں ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں، تردد تو نہیں، ڈاؤٹ تو نہیں۔ کتنے لوگ ایسے موقع پر ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ جی ہاں، ارے یار، اگر اللہ ہے تو یہ سب مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لے رہے؟ پہلے وہاں مارے گئے مسلمان، پھر وہاں مارے گئے، پھر وہاں مارے گئے، کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ان لوگوں سے سمجھو جو تمہیں سمجھائیں گے، جن کے پاس معلومات ہے دین کی، وہ بتائیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں
کہ مسلمانوں میں اتنے زیادہ گناہ رائج ہو چکے، اتنی معصیت و نافرمانیاں، اتنا اختلاف اور انتشار، ایسے بڑے بڑے گناہ اور جرات مندی کے ساتھ کر رہا ہے مسلمان کہ اس کا وجود صفحہ ہستی پر باقی رہنا یہی اللہ تعالی کا کرم ہے، یہی اللہ تعالی کا احسان ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ایک نقشہ بن رہا ہے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کا، ہم نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ایسا جملہ بول رہے ہیں کہ جیسے پتہ چل رہا ہے کہ ایمان و اسلام میں ان کو کوئی یقین ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات میں، قرآن کی سچائی میں، مذہب اسلام کی سچائی میں، جیسے ان کے دل میں کسی طرح کا کوئی یقین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہماری آزمائش ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے، اور ہر دن آنے والا آگے آگے دجال کے زمانے سے جتنے قریب ہوں گے آزمائشوں کے دن بڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کون جمتا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے۔ کرتا بھی اتر گیا، داڑھی بھی اتر گئی، ٹوپی بھی اتر گئی، بنا لی بالکل کافروں جیسی شناخت۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ثابت قدمی نہیں ہے، امتحان میں پاس ہونے کے قابل نہیں ہو رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے تو قلب میں تاثر، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے دعائیں۔ کیا ہم نے جب سے برما کے حالات سنے اور یہ سارا نظارہ وہ کیا تو ان کے لیے دعائیں مانگنا اٹھ کر رات کی تنہائیوں میں، یار میرے سے کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ لوگ تڑپ رہے ہیں، خالی زمین اور آسمان کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی دریاؤں میں، کہیں تالابوں میں، کہیں سمندروں میں، کہیں کٹے پڑے ہیں، کیا سے کیا حال ہے۔ اگر میرے ساتھ یہ گزرتا تو میں اسی طرح آرام کی نیند سوتا جیسے اب سو رہا ہوں، تو لاؤ کم از کم رات میں اٹھ کے کچھ دیر کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگ لوں۔ لاؤ ہر نماز کے بعد، نماز سے پہلے، جیسی نماز کا وقت ہو، عصر ہے عصر میں جا کے پہلے، مغرب کے بعد، ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے 2 رکعت متوجہ اللہ ہو کر اللہ کے در کو کھٹکھٹا دوں جہاں سے سارے فیصلے چل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جب اللہ عز و جل سے دعا مانگو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگو، امت مسلمہ کے لیے مانگو، تو یہ تصور دل میں کر کے مانگو کہ میں جس ذات کو اس وقت پکار رہا ہوں، مستضعفین و کمزور لوگوں کے لیے، مظلومین کے لیے، اسی ذات کے ایک چھوٹے سے فیصلے سے بڑی بڑی طاقتیں چور ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، اس ذات کے فیصلے سے لمحے میں بڑی بڑی طاقتوں کے غرور نکل جاتے ہیں۔ نہ معلوم کس کی کب اللہ عز و جل سنے اور ان کو کامیابی مل جائے اور ایسی مدد ہو کہ سارا ظلم چھٹ جائے اور ظالموں کو ایسی عبرتناک سزا ملے کہ امت مسلمہ کے دل ٹھنڈے ہوں، اور مل رہی ہے۔ بہت ساری جگہوں میں اللہ عز و جل کی طرف سے ایسے عذاب ڈالے جا رہے ہیں کہ اگر مسلمان غور کرے تو پتہ چلے گا کہ جتنا نقصان ان ظالموں نے سال ہا سال میں امت مسلمہ کو پہنچایا، چند دنوں میں حق تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی بلا ڈالی، ایسی مصیبت ڈالی کہ ساری ان کی سائنس رکھی رہ گئی وہاں، ساری ٹیکنالوجی، ساری سائنس، ساری معلومات، سارا سیٹلائٹ کا نظام اور سارا سب رکھا رہ گیا۔ ہو سکتا کسی اللہ والے نے رات کی تنہائیوں میں دعا کی، الہی اس ظالم کو کا بیڑا غرق کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے، اور بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ اس لیے سب سے پہلے تو قلب میں تاثر، اور دوسری چیز یہ نماز۔ اصل میں نے کہا نا، یقین کا مسئلہ ہے۔ نماز پڑھو صلاۃ الحاجت تو پوری قوت یقین کے ساتھ، اور اپنی اصلاح کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے روزانہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھ لو، 3 مرتبہ پڑھ لو، رات کو بیٹھ جاؤ مصلی پر 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آنکھ کھلے رات کو تڑپتے ہوئے، جیسا کہ میرے گھر والوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ رہا ہے، میرے علاقے میں کچھ ہو رہا ہے اور میری نیند اڑی ہوئی ہے ان کی وجہ سے۔ اس لیے تو میرے عزیزو، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں غالباً حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو مسکرانا بھی ان کی اس سے بند ہو چکا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا تو فرمایا تھا کہ کیف القرار وکیف یہدو مسلم والمسلمات مع العدو المعتدی۔ جی، ایک مسلمان کو قرار کیسے آ جائے، کیسے وہ ہنسی خوشی کی محفلوں میں جڑے اور شریک ہو، جبکہ حالات یہ ہے کہ مسلم نوجوان عورتوں کو کتنے غیر مسلموں نے اپنے پاس لٹا لیا ہے اور ان کو لے کے چل۔ مطلب یہ کہ حالات اس قدر ابتر سے ابتر ہے۔ تو بہرحال دوسری چیز یہ ہے، اور تیسری چیز یہ ہے، اسباب کے درجے میں اس طرح کوشش کیجئے کہ جیسے کہ یہ معاملہ اگر میرے ساتھ ہوتا تو میں کیا کرتا،
میں کیا تمنا رکھتا ہوں امت مسلمہ سے کہ کاش لوگ میرے لیے میری مدد کریں، کہیں سے کپڑے آ جائیں، غلہ آ جائے، میرے رہنے کے لیے کوئی خیمہ آ جائے، کہیں سے کوئی کسی طرح کا میرے لیے پانی کا، کھانے کا، رہنے سہنے کا کوئی نظم ہو جائے۔ تو آپ ہیں، آپ کے متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، دوست احباب ہیں، اور بزنس کے ساتھی ہیں، کاروباری تجارتی، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو آپ درخواست کریں گے تو وہ کہے گا تیرا تو کام یہی، ابھی 4 مہینے پہلے سیریا کے لیے مانگ رہا تھا، ابھی یہاں مانگ رہا ہے۔ سن لو، اس کو برداشت کر لو، اللہ کو آپ کی نیت معلوم ہے، لیکن پوری کوشش کر کے جتنا کم زیادہ، میرے عزیزو، قطرہ قطرہ ہی تو دریا بنتا ہے، جی ہاں، اور ذرہ ذرہ ہی سے تو پورے طوفان اور پورا جنگل تیار ہوتا ہے۔ اس لیے جب قطرہ قطرہ چلے گا، دنیا میں اتنے رہنے والے مسلمان ہیں کہ اگر 1 ریال، 1 پاؤنڈ، 1 ڈالر، 1 رین جی اور 1 روپیہ مل کر کے اکٹھے ہو کے شروع کرتے تو کروڑ ہا کروڑ ان مظلوموں کے پاس پہنچے، اور ان کو خیمے بھی ملیں گے، رہنے کا انتظام بھی ہوگا، ان کے بچوں کا سارا لباسوں کا، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، اور سر ڈھانکنے کا سارا نظم ہو جائے۔ اب یہ سمجھنا اس کے لیے کہ میری ایک کی کوشش سے، 10-20 کی کوشش سے کیا ہوگا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے اس عمل سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا، تو بقدر وسعت، جتنا آپ کی وسعت میں تھا، آپ نے پوری کوشش کر کے فون کرو، رابطے کرو، تعلقات بناؤ، بھائی مجھے برما میں ان ضعیفوں کی مدد کے لیے کچھ پہنچانا ہے، شام میں ان ضعیفوں کی مدد کے لیے کچھ پہنچانا ہے، کیسے پہنچاؤں؟ پھر سے ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، یہ کہہ کے بیٹھ جانا کہ جی اسباب و وسائل نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے دے، کہاں پہنچ جائے، کہیں غیر معتبر آدمی کو نہ پہنچ جائے، کہیں سارا ضائع ہو جائے، یہ ساری شیطانی چالیں ہیں۔ آدمی اس مسئلے کو اور معاملے کو یوں سمجھ کے کرے کہ جیسا کہ میرا اپنا معاملہ درپیش ہے تو میں کیا کروں گا۔ ہر طرف سے تحقیق، ایک آدمی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہاں لے جاؤ، یہاں لے جاؤ، یہاں، دو نے کہا نہیں یہ ڈاکٹر صحیح نہیں، نہیں ڈاکٹر صحیح نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ گھر میں بیٹھیں گے؟ نہیں، تحقیق، تتبع، جستجو، تلاش، ہر طرف سے اس کی پوری، جب تک انتہائی جستجو اور تفتیش کر نہ لے، بیٹھیں گے نہیں چین سے، اور پھر لے کے جائیں گے اس کو وہاں۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ مطلب ہم کیسے بھیجیں، کہاں بھیجیں، کوششوں میں لگ جائیے، ادھر رابطہ کیجئے، ادھر رابطہ کیجئے، ضرور رابطے والے ایسے مل جائیں گے کہ جو آپ کے پیسے کو وہاں تک پہنچا دیں۔ اور وہ پہنچا نہیں پہنچا، کیا ہوا جب آپ نے کوشش کر لی اور اسباب اپنا لیے؟ اللہ کی رضا ہمیں مل گئی، اور اللہ کی رضا ہی ہمارا اصل مقصود ہے، اللہ کی رضا ہی اصل مقصود ہے، اللہ کی رضا مل گئی۔ تو اس لیے یہ کوشش اور جدوجہد بھی ساتھ میں جاری رہے۔ اور بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک زندہ امت ہیں، ہمیں ہر لحاظ سے میرے عزیزوں تیار رہنا چاہیے۔ اس بات کو جو میں عرض کروں گا، غور سے اور دھیان سے سنو، غور سے اور دھیان سے اور توجہ سے سنو، اور پلے سے گرا باندھ لو۔ میرے عزیزوں، ہر آنے والا دن آزمائشوں کا دن ہے، امتحان کا دن ہے۔ ہمارے ایمان کی، یقین کی، اللہ کی ذات پر اور توحید پر ہمارے اندر کتنی ہے، اس کی آزمائشیں ہوں گی۔ لہذا جب کبھی اس طرح کا کوئی حادثہ ہو تو اپنی توجہ اللہ، اعمال، گناہوں سے بچنا، اور استقامت اور دین پہ جمنا، تلاوت، تضرع، آوزاری، اللہ سے مانگنا، اللہ کا قرب، دنیا سے دوری، دنیا سے کی نفرت، اور دنیا سے لا تعلقی، آخرت کا استحضار، یہ سارے اوصاف، بدنی جسمانی ورزش، ایکسرسائز، کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی موقع آیا تو میں کچھ نہ کچھ کر کے جان دوں گا، ایسے جان نہیں دوں گا۔ حد کا مسلمان اتنا پھس پھسا ہے، اتنا پھس پھسا ہے کہ صبح کو اٹھ کر آدھا 1 گھنٹہ پیروں سے چلنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ ارے بھائی، بھاگنے دوڑنے میں کون تمہارے اوپر دہشت گرد ہونے کا حکم لگائے گا؟ ایکسرسائز کرنے میں کون تمہیں کچھ کہے گا؟ کون کہے گا کہ تم جو ہے فلاں جماعت کے اور تنظیم کے ہو؟ اور ہر ملک میں سیلف ڈیفینس کا حق ہر وہاں کے رہنے والے کو دیا جاتا ہے۔ جاؤ اور اس ملک کے ساتھ مل کر کے اور وہاں سے اپنا سب سیکھو، تاکہ اگر ملک کے لیے اور اپنے دین کے لیے، مذہب کے لیے، قرآن کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر کچھ ضرورت پڑے تو کام آئے وقت پر۔
میرے عزیزوں یہ بہت بڑا سانحہ ہوا امت میں، بہت بڑا سانحہ ہوا۔ کون سا؟ کہ ایک طبقہ دنیا میں ایسا پیدا ہو گیا جو یوں کہتا ہے بس اعمال اور دین اور ایمان، اعمال اور دین اور ایمان، اسی سے بس ساری کامیابی آ جائے گی۔ اس خدا کے بندے کے ذہن سے نکل گیا کہ اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی تو ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ عمل نہیں ہے کہ یہ بھی تو ایک عمل ہے۔ اس طرف سے ذہن کو بالکل ہٹا لیا، ذہنی طور پر، عملی طور پر، استعدادی طور پر، بدنی طور پر، مالی طور پر، ہر لحاظ سے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة قرآن میں ہے۔ نکال دو اس کو، کوئی اگر قرآن کی آیت کو نکالنا چاہے کہ نکالو اس کو، یہ تو پتہ نہیں کیا سکھاتی ہے یہ آیت، العیاذ باللہ من ذالک۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایمان کی تیاری، حالانکہ صاف آیا ہے حدیث شریفہ میں الا ان القوة رمی، اے لوگوں سن لو، یہ جو قوت ہے اس سے مراد رمی ہے، تیر اندازی، ہر زمانے کی تیر اندازی، اس اعتبار سے اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے چلو بڑھو آگے۔ کیوں؟ ہمیں کسی کی جان نہیں لینی، کسی کو مارنا نہیں، کسی کو کچھ غلط ارادہ نہیں ہے، لیکن کم از کم جب وقت پڑے تو اپنا آدمی مدافعات اور دفاع تو کر سکے، اس حال میں تو ہو۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ اس امت کا مجموعی طور پر آج کا ایک بہت بڑا جرم ہے، جو جہاں اپنے اس میں مگن مست ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر تو نہیں، وہ فلاں ملک والے اور فلاں جگہ والے وہ پس رہے ہیں چکی میں، میرے پہ تو کوئی آثار اسباب نہیں ہے کہ میرے تک یہ آنچ اور یہ آگ لگے گی اور اس کی گرمی آئے گی۔ لیکن آپ دیکھیے کس طرح سے سارے عالم کے حالات اتھل پتھل ہوتے جا رہے ہیں، نامعلوم کب کو کب، کس کو کب، کس وقت کس طرح کے حالات کا سامنا ہو۔ اس لیے میری بات غور سے سنیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ سبق لینا چاہیے، حالات سے عبرت لینی چاہیے، توجہ اللہ بڑھے، اللہ کی ذات پر، ایمان پر، قرآن پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اللہ کی صفات پر، کہ اللہ ہی سارے عالم کے نظام کو چلانے والا، اسی کے سارے عالم میں فیصلے چلتے ہیں، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اسی کے قبضے میں میں ہوں، اور ساری دنیا کے مسلمان اور کافر سب اس کے قبضے میں ہیں، سارے ہتھیار، سارے اسلحہ، سارا سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ یہ ایمان گھٹ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، تنزلی ہو رہی ہے، حالات کی چکی میں پس کر، اور یہ سارا نقشہ دیکھ کر ہم کچھ عبرت پکڑ رہے ہیں، نصیحت لے رہے ہیں، اور عبرت نصیحت پکڑ کر اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ راتوں کو اٹھ کے رونا، نمازوں میں خشوع و خضوع اور اللہ کی طرف توجہ، جی کتنی بڑھتی جا رہی ہے، امت کے لیے کتنی دعائیں ہیں۔ میرے عزیز و حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہمیں محبت ہے اور ہر مسلمان کو ہے، اس محبت کی نسبت پر ہمیں پوری امت کے لیے، حضور کی پوری امت کے لیے اس نسبت پر ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ پوری امت کے ہر فرد اس کے ساتھ ایک چیز لگی ہے، وہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور ہم بھی امتی ہیں۔ تو جب ہم دعا مانگیں گے اللہ عز و جل بھی خوش ہوں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ہمارے اعمال پیش ہوں گے تو اللہ کے نبی بھی ہم سے خوش ہوں گے اور راضی ہوں گے۔ اس لیے پہلی بات میں نے بتائی، قلب پر تاثر ہو اور دیکھیں ہم ہے کہ نہیں ہے، تاثر تو عام طور پہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعائیں ہوں ان کے لیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسباب کے درجے میں جو کچھ کوشش ہو سکتی ہو۔ میں نے پہلے 2-1 مہینے پہلے سیریا کے لیے کہا تھا، یہ بات پھر سے دہراتا ہوں کہ مثلا ایک آدمی یہ سوچے کہ بھائی چلو 10 آدمیوں کے لیے میری اتنی تنخواہ ہے کہ میں 10 آدمیوں کے لیے، 5 آدمیوں کے لیے، 2 آدمیوں کے لیے ان کے لیے کر کے بھیجتا ہوں، اور وہ اسی طرح اپنے واٹس ایپ گروپ پر یا تعلق والوں میں اپنی بات چلائے کہ بھائی 2-2 1-1 آدمی کا انتظام کرو، تو پتہ چلا کہ اس طرح کتنے ہزاروں کا انتظام ہو جائے گا، ہر آدمی کو کوئی خاص پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شہد کی مکھی میں اتحاد ہے تو دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اسے کوئی چھیڑ کے دیکھے جی کیا حشر کرتی ہے، حالانکہ اتنی سی ہے۔ جھاڑو سے جس سے صفائی گھر میں کی جاتی ہے، جی اس کے دانوں کو الگ الگ کر دو اور صفائی کر کے دیکھو، اور وہی جب دانے اکٹھے مل جائے، وہ جو اس کے کیا کہنے چاہیے لکڑی ہے، جب وہ اکٹھی مل جاتی ہے تو وہ ساری تلیاں ایک ساتھ ملنے کے بعد دیکھو کیسے صفائی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے طور پر جو جہاں ہے وہاں کوشش شروع کرے، اپنے اہل تعلق میں بات چلائے، پھیلائے، اور ان کی ایک ذمہ دارانہ انداز سے، جو ذمہ داری لے گا بھائی اس کو اجر بھی ویسا ملے گا۔ اگر کوئی آدمی خود کر رہا ہے اور بس باقی کی طرف سے بے فکر ہے، اس کو اجر بھی اتنا ہی ملے گا، اور اگر کوئی ذمہ داری لے کر کے کر رہا ہے، 150 آدمیوں کو توجہ دلا رہا ہے،
تو ان 150 آدمیوں کا اس شخص کے نام اعمال میں اجر جائے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر یہ آگے کرنا چاہیے۔ اور جو بات میں نے بات کی عرض کی ہے، اس کے لیے آج ہی سے بیان سننے کے بعد اور یہ باتیں سننے کے بعد شروع کر لو۔ اپنی بدنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، ایمانی لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے طاعات کی کثرت، جی ہاں یہی تو کام آئے گی جب دجال آئے گا۔ جب دجال آئے گا تو ظاہری مادی ساری طاقتیں اور خزانے کہاں چلیں گے؟ اسی کے ساتھ۔ اور میرے عزیزوں اور اہل تعلق دوستو، یہ دجالی نظام ہم آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں سے بالکل ایسا دیکھ رہے ہیں کہ نامعلوم کتنی تیزی کے ساتھ یہ سامنے آ رہا ہے۔ کون ہو کہ اس کی زندگی میں سامنے آ جائے اور کیا اس کے نقشے، اور یہ چھوٹے چھوٹے دجاجلہ ہے۔ ایک دجال بڑا دجال ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے دجاجلہ ہے۔ جب حق اتنا مغلوب ہو جائے کہ ہر طرف باطل ہی کو غلبہ اور باطل ہی کی ساری طاقت نظر آنے لگے، جی ایسا خلط ملط ہو کے رہ جائے حق، ایسا دب جائے حق، یہی تو شکل اس وقت ہے۔ چاروں طرف مسلمانوں پہ جو قیامت ٹوٹی ہے، جی حالانکہ دین اسلام، قرآن، جی ایسی کتاب اللہ کی، ایسا نظام زندگی اس میں کہ اگر کافر بھی ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھ لے اور سن لے تو رہے گا نہیں کہ وہ ایمان نہ قبول کرے۔ اس لیے جو آپ حضرات کی درخواست ہے کہ بھئی کچھ بتایا جائے، تو یہ میری معروضات ہیں۔ سب سے پہلے خلاصے کے طور پر اب میں سمیٹ دیتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو نہ سنے لمبے بیان کو تو خلاصہ سن لے، اسے وہ کر دیجیے۔